خان صاحب سے ریلیٹڈ آپ نے بات کی، میں خان صاحب کی ایک بات کہنا چاہوں گا. خان صاحب نے کہا تھا اپنے ایک بیان میں کہ خواتین اپنے لباس کی توجہ دیں. اس کے بعد سوشل میڈیا پہ اور جو آج موجودہ جو پی ڈی ایم کے حکمران ہیں اس وقت اپوزیشن میں تھے، ان کی طرف سے ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی بھی اٹھایا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ خان صاحب کی ذہنیت ہی گندی ہے، انہوں نے یہ بڑی غلط بات کی ہے. کیا کہنا چاہیں گے خان صاحب کے اس بیان پر کہ وہ بیان ٹھیک تھا؟ کیا خان صاحب نے جو کہا تھا عورت مینز آر ناٹ روبوٹ، خان صاحب کے الفاظ سے کتنا اتفاق کرتی ہیں اس بات پہ؟ دیکھیے وہ بھی بیان صحیح نہیں تھا، میں آنیسٹلی بتاؤں، اس لیے کہ دیکھیں خان صاحب خود رہے ہیں یورپ میں ساری عمر، ایسے ملکوں میں. وہ یہی تو کہتے ہیں کہ میں نے اس معاشرے کو دیکھا ہے، میں اس معاشرے کو جانتا ہوں، میں اس کی ایک بنیاد پر، اس اپنے ایک تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں. دیکھیں جس نے اس طرح کی حرکت کرنی ہوتی ہے نا، وہ برقعے والی خاتون کے ساتھ بھی کر دے گا. آپ یہ بات، میں نہیں اس چیز کو ایگری کرتی کہ جس مرد میں کنٹرول ہے وہ اس کے سامنے کیسی بھی لڑکی کھڑی کر دو وہ نہیں کرے گا اس طرح کی حرکت. جس نے کرنا ہے وہ برقعے والی خاتون کے ساتھ بھی کرے گا، وہ گھر کے اندر جا کے بھی بدتمیزی کرے گا. اس لیے یہ کوئی لاجک نہیں ہے. ہاں، عورتوں کو ڈریسنگ ٹھیک کرنی چاہیے، اس پہ میں کبھی بھی اس پہ نہیں کہتی کہ عورتوں کو بالکل ہی کھلا چھوڑ جانا چاہیے، ایسی ڈریسنگ کریں کہ وہ ہمارے معاشرے کی عکاسی نہ کریں. لیکن اب یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی خاتون نے ایسا ڈریس پہنا ہوا ہے تو آپ کو اجازت مل گئی ہے، آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا ہے کہ آپ اس کا ریپ کریں. نہیں، اجازت کی تو بات ہی نہیں ہے، اور خان صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ ریپ کریں، انہوں نے یہ تو اجازت کی بات ہی نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ جب خواتین ایسے لباس پہن کے آئیں گی، جو یہ ہمارے قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ جو بیمار دل ہوتا ہے، یعنی جس طرح آپ کہنے لوز کریکٹر بندہ جو بھی ہے وہ اس کی طرف مائل ہوگا اور کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا، پھر وہ بھلے کسی پڑھے لکھے ادارے کا چیئرمین ہو، ڈین ہو، پروفیسر ہو، یا مدرسے کا کوئی عام سا مولوی یا ایک عالم، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ دیکھنے میں واقعات بھی آئے ہیں، مدارس کے علماء کرام بھی ان کاموں میں پکڑے گئے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے خواتین کو لباس کا جو اگر بات کریں ہمارے مذہب میں تو ہے پردہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس میں دو رائے ہے نہیں. لیکن اب چونکہ ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہوا ہے، بہت سارے ایسے کام اگر ہم پردے میں رہیں گے تو ہم نہیں کر پائیں گے. اب اس طرح کی اکانومی یا اس طرح کے بزنسز، اس طرح کے سسٹم بن چکے ہوئے ہیں کہ اس طرح سے ہم کمپلیٹ پردہ نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے. اور جب آپ اپنی اپنی فیملی اور اپنے ایک سسٹم کے تحت رہ کے آپ ڈیسنٹ ڈریسنگ کرتے ہیں تو آئی تھنک اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب آپ کا جس طرح سے ایک لائف اسٹائل بن چکا ہوا ہے. جہاں تک آپ اس کی بات کریں بیمار ذہن، دیکھیے وہ تو موقع ہے نا، پھر اس کو موقع ملا ہوا ہے، لیکن جس دن آپ اس کی سزا دیں گے، اگر آپ شرعی بات کریں تو اس کو سزا بھی شرعی طور پہ دیں نا. جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں شریعت میں اس کی کیا سزا ہے؟ دیں نا اس کو. پھر ایک کو دیں گے تو خود ہی ساری بیماری نکل جائے گی ان کے دماغ سے. آپ کی بات جہاں جہاں تک میں فالو کر چکا، اگر ہمارا قانون اس پہ امپلیمنٹ بھی ہو اور سخت قانون بنائے جائیں، خاص طور پہ اس طرح کی چائلڈ ابیوز پہ ہو یا خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ پہ ہو، ایسے اگر سخت قوانین بنائے جائے، اس پہ امپلیمنٹ ہو، تو یقیناً معاشرے میں ان سب جرائم سے روک تھام ممکن ہے. دیکھیے آج ہمارے پاکستان کی سچویشن کیوں ہے؟ اسی لیے ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون امپلیمنٹ ہو ہی نہیں رہا. سب کو پیسے کی گیم چل رہی ہے، پیسے کے اوپر ہو رہا ہے. اگر یہ آپ ڈریسز کی بات کر رہے ہیں اور ابھی اپنے چائلڈ ابیوز کی بات کی، زینب چھوٹی بچی تھی نا، گلی سے وہ کیا لینے، دہی لینے گئی تھی، کیا پہنا ہوا تھا اس نے؟ اس کو جب اس کے ساتھ اس طرح کی حرکت ہو سکتی ہے تو پھر عورت یہ مطلب یہ تو پاگل جانور ہوتے ہیں. ان کو تو جب آپ چھوڑ دیں گے کھلا، وہ تو کہیں بھی کچھ بھی کریں گے. یہ تو پھر جب آپ ان کو روکیں گے، ان کو روکنے کی بجائے، وہ کہتے ہیں نا قاتل کو مارنے کی بجائے، اسے سزا دینے کی بجائے آپ کہیں گے جی مقتول کھڑا کیوں تھا، اسے گولی کیوں کھائی ہے. یہ تو نہایت ہی فضول آرگومنٹ ہے نا. ٹھیک ہے وہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ ایسی جگہوں پہ جانے سے تھوڑا سا ڈرنا چاہیے، تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. جب جائیں تو کیئر کے ساتھ جانا چاہیے. سنسان جگہوں پہ اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے. میں اس پہ بھی ایگری کرتی ہوں، کہ ڈریسنگ ڈیسنٹ ہونی چاہیے. لیکن میں اس پہ ایگری ہرگز نہیں کرتی کہ کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو زیادتی کرنے والا جو ہے وہ پارسا ہو گیا، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے وہ. اب ظاہر جعفر کا کیس آپ کے سامنے ہے، نور مقدم، اس نے گھر میں بلا کے اس کو قتل کر دیا اور اسے اتنے بے دردی سے قتل کیا ہے. اس میں کیا تھا؟ وہ تو اس کی فیملی فرینڈ تھی. ٹھیک ہے. تو اس کو بھی کوئی سزا نہیں ہوگی. آپ لکھوا لیں، جب یہ گورنمنٹ رہے گی وہ بھی چھوٹ جائے گا لڑکا.